نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في مقام امين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ محرم الحرام کا جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری داستانیں لاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اور جو کمال اور خوبی کا مالک ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے کمال رکھا ہو، خوبی رکھی ہو، تو جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو ان کا دامن رحمت پکڑ لیتے ہیں، تو اللہ کریم ان کے اندر بھی کمالات اور خوبیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اندر پورے کائنات کے کمالات اور خوبیاں اللہ کریم نے رکھی ہوئی، اور آپ کے دامن رحمت کے ساتھ جو بھی جڑ گئے، جن کی نسبت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، تو اللہ کریم نے ان کے اندر بھی کمالات اور خوبیوں کو پیدا فرما دیا۔ اسی طرح جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بعد حضور کی پوری امت میں سے جن کو اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، خلیفہ دوم، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اللہ کریم نے آپ کے اندر ایسی خوبیاں رکھیں، ایسے کمال رکھے کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، اور جس طرح کہ آپ نے قانون وضع کیے اور جس طرح کہ آپ نے اصول وضع کیے، وہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے، اور واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال، اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور اب یہاں پہ 2 قول ہیں، کچھ علماء پہلے قول کے ساتھ ہیں اور کچھ علماء دوسرے قول کے ساتھ ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 39 تھی اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی اور خواتین کی تعداد 23 تھی۔ اب جو دوسرا قول ہے، یہ علماء کے نزدیک اقوا ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم آپ اس وقت مسلمان ہوئے جب مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، تو 40ویں بندے جناب فاروق اعظم تھے، اور خواتین کی اس وقت تعداد 23 تھی۔ اللہ کریم نے جناب فاروق اعظم کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع الترمذی کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔
جس سے اسلام کو قوت مل سکے۔ حضرت حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے فرماتے ہیں حضور ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصۃ۔ حضور دعا فرماتے اے اللہ خاص طور پہ عمر فاروق کو، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے دعا فرمائی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے منہ سے نکلی، اور حضور خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور فرماتے تھے اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میں اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں جب بھی بولتا ہوں تو اپنے رب کی مرضی سے بولتا ہوں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی و منشا ہوتی ہے اس کے مطابق میں کلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے اس کے مطابق میں کلام کرتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور کفار مکہ جو بڑی سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی ذات کے خلاف، تو کفار مکہ نے سب کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے، ان کی تبلیغ کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ اقدام کرنے ہوں گے۔ تو ان میں سے بڑے سارے لوگوں نے، کفار نے مشورے دیے، ان میں سے ایک بولا اگر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو پھر معاذ اللہ محمد عربی کو قتل کروا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا۔ پھر اعلان ہوا کہ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا؟ تو جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں کروں گا۔ تو سب لوگ کہنے لگے ہمیں امید تھی کہ تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے چل پڑے۔ اب راستے میں حضرت سیدنا ابو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جناب فاروق اعظم بڑے غصے میں، ہاتھ میں تلوار، اور حضرت نعیم پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم آپ کہتے ہیں کہ میں محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو نعیم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت جناب فاروق اعظم آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اور قریب تھا کہ آپ کی لڑائی ہو جاتی، جھگڑا آپ کا ہو رہا تھا، لڑائی ہو جاتی آپ کی۔ تو اسی اثنا میں حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ عمر پہلے جاؤ گھر کا پتہ کرو، تمہاری ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو بڑا غصہ آیا، کہتے اچھا، وہیں سے پلٹے اور اپنی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا عمر آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا اندر کوئی چیز پڑی جا رہی ہے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں، وہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید کو قرآن مجید سکھا رہے تھے، قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ تو فاروق اعظم نے آواز کو سن لیا، حضرت خباب اٹھے اور گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ تو جب آپ کی ہمشیرہ نے دروازہ کھولا تو فاروق اعظم غصے میں
کہتے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے اچھا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ دین باطل ہے، اور اب ہم جس دین پہ آئے ہیں یہ حق پر ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا بھیجا ہوا رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم غصے میں آئے، آپ نے اپنے بہنوئی کے منہ پہ تماچا دے مارا، اور آپ کی ہمشیرہ آگے ہوئی، کہتی کہ اگر اب آپ نے میرے خاوند کو مارا تو پھر پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال دی۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے عمر یاد رکھنا، اگر تمہارے اندر اتنی بہادری ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی بہادری ہے، پہلے مجھے مارو گے پھر میرے خاوند کو مارو گے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں تم کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں عمر پہلے غسل کرو، کپڑے پہنو، پھر اس کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگانا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ کتاب دکھاؤ مجھے، میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں نہیں، اس حال میں آپ نہیں پڑھ سکتے، اس حال میں آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ تو پھر آپ گئے، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر آئے، جب آئے تو قرآن کھولا، جیسے ہی قرآن کھولا سورہ طٰہٰ سامنے آئی، جیسے سورہ طٰہٰ سامنے آئی تو حضرت جناب فاروق اعظم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کریم نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ قرآن کا نور عمر کے دل میں اترنا شروع ہو گیا۔ اب عمر کا سینہ نورن علی نور ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم آپ کہتے ہیں مجھے لے چلو اس نبی کے پاس جنہوں نے یہ کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے، مجھے لے چلو اس رسول کے پاس جس پر اللہ کریم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر حضرت خباب پہ نکلے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کون سی دعا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کل جمعرات تھی، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما، مجھے لگتا ہے کہ آقا کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ پکڑا جناب فاروق اعظم کا اور چل پڑے۔ آپ صفا پہاڑی پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حضور کی حفاظت کے لیے باہر نگرانی فرما رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر سامنے پڑی تو فاروق اعظم کو دیکھا، اور ساتھ حضرت خباب بھی تشریف لا رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ اگر آج فاروق اعظم نیک نیت سے آ رہا ہے تو بچ جائے گا، وگرنہ میں آج اس کو قتل کر دوں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور گھر میں تھے تو باہر تشریف لائے، چونکہ اس وقت وہاں سے عمر چلے اور کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ عمر آ رہے ہیں۔ تو کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا جناب فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں۔ قریب آئے، حضور کا چہرہ انور دیکھا۔ کون سا چہرہ؟ والضحیٰ چہرہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، واللیل زلفیں جس کی قسمیں اللہ کریم نے قرآن میں اٹھائی ہیں۔ وہ والضحیٰ چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کلمہ پڑھائیں اور مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کمال کر دی۔ آپ لکھتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب سیدنا فاروق اعظم کے علاوہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا
جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو. جناب فاروق اعظم آپ جب ہجرت کرنے لگے تو بیت اللہ شریف کے پاس آئے, آپ نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد جو قریش مکہ تھے ان کو للکار کر کہا کہ عمر آج ہجرت کرنے جا رہا ہے, عمر آج مدینہ کی طرف جا رہا ہے, کون ہے جو عمر کا راستہ روکے گا؟ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ آج عمر کا مقابلہ کرے گا, جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آج عمر کا مقابلہ کرے گا. تو کوئی شخص بھی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے کے لیے نہیں آیا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت کی, اور دوسرے نمبر پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت کی, اور تیسرے نمبر پہ جناب فاروق اعظم تھے. آپ کے ساتھ 20 سوار تھے جو مکہ کو چھوڑ کر جناب فاروق اعظم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے. تو جب کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں بہت ساری احادیث وارد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان جامع الترمذی کے اندر موجود ہے. کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی عظمت ہے. اور ایک دوسرے مقام پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان عالی شان موجود ہے. جامع الترمذی کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی اللسان عمر وقلبہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جناب فاروق اعظم کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی شان ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی طرح کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں, آپ کی عزت میں اور آپ کے پیار میں یہ فرمان اپنے صحابہ کو سنایا. کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. جس نے عمر کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی, اور جس نے عمر کے ساتھ پیار کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ پیار کیا. اب دیکھیں جناب سیدنا فاروق اعظم کی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے. میرے کریم نبی فرماتے ہیں جس نے عمر کے ساتھ, میرے پیارے کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی, اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ کی ایک سب سے بڑی شان یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا. سبحان اللہ. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک طرف صحابہ ہوتے اور دوسری طرف جناب فاروق اعظم ہوتے, تو صحابہ اکرام کی رائے اور ہوتی اور جناب فاروق اعظم کی رائے اور ہوتی. تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم قرآن نازل فرماتا, آیات نازل ہوتی جس طرف حضرت فاروق اعظم کی رائے ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی بڑی عظمت ہے. اور حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 21 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے میری رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم حاضر ہوئے, اور یہ ایک مثال ہے اس کی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور آپ کی بارگاہ میں دن رات لوگ آتے رہتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, اسلام کی باتیں سنتے ہیں,
آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، تو حضور ازواج مطہرات بھی موجود ہوتی ہیں، امہات المومنین بھی موجود ہوتی ہیں، تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. حضور ان کو پردے کا حکم فرمائے. جیسے ہی جناب فاروق اعظم نے کریم آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور ان کو پردے کا حکم فرمائے، ادھر اللہ کریم نے آیتوں کو نازل فرمایا. اللہ کریم فرماتا ہے محبوب 23واں پارہ، محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جب بھی وہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو پردے کے حالت میں آ کے مطالبہ کریں. یعنی ازواج مطہرات جو ہے وہ پردے کی حالت میں ہو، یعنی گھر کے اندر موجود ہو، تو مانگنے والا جو بھی آیا وہ باہر سے وہ اس چیز کا مطالبہ کرے گا. اب دیکھیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. اب ایک مقام نہیں، 21 مقام ہے قرآن کے اندر. آپ کی خلافت کے حوالے سے بات کریں تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طبیعت بڑی ناساز تھی، علالت بہت زیادہ تھی، تو صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی تیمارداری فرماتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جو جملے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہے کمال ہو گیا. آپ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، جتنا ہم ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ ہمارے خیال سے بھی زیادہ اچھے ہیں. ان کا باطن، ان کا ظاہر دونوں ہی خوبصورت ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ہمارے خیالات سے بھی اچھے ہیں اور آپ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر اعلان فرمایا کہ ہمارے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ فرماتے ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ خلیفہ کون ہوگا، کس کو خلیفہ بنایا جائے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کمیٹی کے سرپرست تھے. تو پھر جو فیصلہ صحابہ کرام نے کیا اس پر عمل کیا گیا اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے وصال کے بعد خلیفہ مقرر کیا گیا. آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے مدینہ طیبہ کے اطراف میں راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے. اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے جو رعایا کی خبر گیری رکھنے والے ہوں. حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کی خبر گیری رکھتا ہے. تو جناب فاروق اعظم کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں کا گشت کرتے تھے. کسی مرد کو یا عورت کو یا بچے کو تکلیف ہو تو قیامت والے دن عمر سے مطالبہ نہ کرے. تو جناب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے ڈرتے اور راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. ایک دن معمول کے مطابق آپ نکلے رات کو اور ایک گلی میں داخل ہوئے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ ہیں جناب عمر پاک کے. تو آپ گشت فرما رہے ہیں، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اندر سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی آگے سے آواز دیتی ہے، جواب دیتی، اماں تم نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ دودھ میں پانی کسی نے نہیں ملانا، خالص دودھ دینا ہے. تو اماں کہتی ہے یہاں کوئی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتی اماں ان کے منہ پہ تو اطاعت کرتی ہو اور ان کی پیٹھ کے پیچھے نافرمانی کرتی ہو، میں ایسا نہیں کروں گی. میں جو ان کا حکم ہے میں ان کے حکم کو پورا کروں گی. جناب فاروق اعظم نے فرمایا حضرت سالم سے کہ اس گھر کو یاد رکھنا اور صبح مجھے رپورٹ دینا. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن کو آئے
رپورٹ لے کر واپس پہنچے دربار خلافت میں. جناب فاروق اعظم جلوہ گر ہے, جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین, میں نے سارا پتہ کر لیا. اس گھر میں ایک جوان بیٹی ہے, بیوہ ہے, خوبصورت ہے. اس کی ماں وہ اکیلی رہتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, کوئی مرد ان کا سرپرست نہیں, اور اس کی ماں کا کوئی آسرا نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا, فرمایا تم میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا؟ یہ بیوہ لڑکی ہے, کون ہے جو نکاح کرے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, عرض کرتے ہیں بابا میں کروں گا. تو پھر آپ نے اس بیٹی کو بلایا اور اپنے بیٹے کا نکاح کیا اور اس بیٹی کو اپنی بہو بنا لیا. یہ کردار تھا فاروق اعظم کا, اور یہ حکومت تھی جناب فاروق اعظم کی. تو اللہ کریم ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جو رعایا کی خبرگیری رکھنے والے. آپ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ ایک دفعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک غلام تھا, مجوسی تھا, ابو لولو اس کا نام ہے, اور وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے کہ میں اپنے آقا کی شکایت کرنا چاہتا ہوں. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا شکایت کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ میرے آقا مغیرہ وہ مجھ سے یومیہ 4 درہم وصول کرتے ہیں. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم لوہار ہو, بڑھئی کا کام کرتے ہو, نقاشی بھی کرتے ہو, تو تمہاری یومیہ آمدن بہت زیادہ ہے اور 4 درہم بہت تھوڑے ہیں. تو بالکل وہ ٹھیک وصول فرماتے. اس کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ میرا یومیہ کم کرتے, یہ امیر المومنین ہیں, لیکن انہوں نے تو وہی بات کی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے آقا بات کیا کرتے تھے. تو بڑے غصے میں آ کے تو واپس چلا گیا. دن گزرتے گئے, جناب فاروق اعظم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو مجھے کہتا تھا کہ میں ایک ایسی چکی بنانا جانتا ہوں جو ہوا سے چلتی ہے, تو کیا تو مجھے وہ بنا کے دے گا؟ تو وہ ابو لولو آگے سے جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ حکم فرمائے تو میں آپ کو وہ بنا دوں گا. وہ تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے, وہ تو ہوا کے ساتھ چلتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ تو چلا گیا. تو جو آپ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اب فاروق اعظم کی نگاہ دیکھی, آپ نے فرمایا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, لیکن آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی. اور اسی طرح دن گزرتے گئے. ایک دن اس نے خنجر اٹھایا اور اس پہ زہر لگایا, اپنے پاس رکھ لیا. فجر کا وقت ہے, جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. تو آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے کہ اپنی صفوں کو درست فرماؤ, یعنی اقامت بعد میں فرماتے, پہلے یہ فرماتے اپنی صفوں کو درست فرماؤ. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا اپنی صفوں کو درست فرمائے. تو یہ جو ابو لولو تھا یہ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب اس نے 2 وار کیے, ایک آپ کے پہلو میں وار کیا اور ایک وار کندھے کے اوپر کیا. حضرت فاروق اعظم زمین پر تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر 13 ایسے بندے تھے جن پر اس نے حملہ کیا, اور 13 میں سے 6 بندے ایسے تھے جو شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک عراقی بندہ تھا جو اس صف میں موجود تھا, نماز پڑھنے کے لیے آیا. اس نے چادر اٹھائی, کپڑا اٹھایا اور اس ابو لولو کے اوپر پھینک دیا. اب یہ کپڑے میں الجھ گیا, جیسے الجھا نا تو اس نے خودکشی کر لی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ
آپ نے جب دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے، 2 مختصر صورتوں کے ساتھ نماز فجر پڑھائی، جناب فاروق اعظم کو ساتھ لیا اور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے فاروق اعظم، مجھے لگتا ہے آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا دیں۔ سنیے جواب سیدنا فاروق اعظم کا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم نے اتنا غلط مشورہ مجھے دیا ہے، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ جو بندہ اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینا بھی نہیں جانتا، میں اس کو خلیفہ کیسے بنا دوں؟ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سعد کو بلایا، حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور ایک مشاورت کمیٹی بنا دی۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے، اور ان میں سے پھر جس کا نام آگے آیا حضرت سیدنا عثمان غنی اس میں موجود ہے، حضرت مولا علی اس میں موجود ہے۔ تو سارے صحابہ کرام نے متفق کا فیصلہ کیا کہ آپ کے بعد داماد رسول ذو النورین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو اسی طرح جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، فرمایا کہ ہمارے اوپر قرض کتنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حساب لگایا اور عرض کی بابا جان 86,000 روپے ہمارے اوپر قرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرنا، اپنے مال سے ادا کرنا، اگر اپنے مال سے ادا نہ کر سکو تو بنو قریش سے لے لینا، لیکن اس کو ادا ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا جاؤ سیدہ پاک کی بارگاہ میں اور پوچھ کے آؤ کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے جگہ مل سکتی ہے؟ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور جا کے عرض کی اے سیدہ، میرے بابا جان جناب فاروق اعظم وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ اب سنیے سیدہ عائشہ پاک آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عائشہ اپنی ذات پر فاروق اعظم کو ترجیح دیتی ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اجازت عطا فرما دی ہے، تو آپ بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری بدھ کا دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی ہوئے اور 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت کے امور سر انجام دی۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس